بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا افراد کو اللہ اور رسول کی دعوت دینے کے لیے بھیجنا۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب انصار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن لی اور اس پر انہیں یقین آ گیا اور ان کے دل میں آپ کی دعوت سے پوری طرح مطمئن ہو گئے تو انہوں نے آپ کی تصدیق کی اور آپ پر ایمان لے آئے، اور یہ لوگ سارے عالم کے لیے بھلائی اور خیر کا سبب بنے۔ انہوں نے اگلے سال موسم حج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا وعدہ کیا اور اپنی قوم میں واپس چلے گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ پیغام بھیجا کہ آپ ہمارے پاس اپنے ہاں سے ایک آدمی بھیج دیں جو لوگوں کو کتاب اللہ کی دعوت دے، کیونکہ آدمی کے آنے سے لوگ بات جلد مان لیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کو ان کے ہاں بھیج دیا۔ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ قبیلہ بنو عبدالدار میں سے تھے۔ حضرت مصعب قبیلہ بنی غنم میں حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے پاس ٹھہرے اور لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سناتے اور قرآن شریف پڑھ کر سناتے۔ پھر حضرت مصعب رضی اللہ عنہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے پاس ٹھہر کر دعوت کے کام میں لگے رہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں لوگوں کو ہدایت دیتے رہے، حتیٰ کہ انصار کے ہر گھر میں کچھ نہ کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، اور ان کے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واپس چلے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس چلے گئے، اور ان کو مقرئی پڑھانے والے کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ طبرانی میں حضرت عروہ رضی اللہ عنہ کی حدیث اور زیادہ تفصیل سے مذکور ہے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انصار پر دعوت کو پیش فرمانے کا ذکر بھی ہے، جیسے کہ امر انصار کی ابتدا کے باب میں انشاءاللہ آگے آئے گا، اور اس حدیث میں یہ مضمون ہے کہ انصار اپنی قوم میں واپس چلے گئے اور خفیہ طور پر دعوت دینے لگے، اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دی، جو دین دے کر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہے اس کے بارے میں ان کو بتایا، اور قرآن سن کر انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دین کی دعوت دی۔ چنانچہ انصار کے ہر گھر میں کچھ نہ کچھ افراد مسلمان ہو گئے۔ پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیغام بھیجا، آپ ہمارے پاس اپنے ہاں سے ایک آدمی ایسا بھیج دیں جو لوگوں کو کتاب اللہ سنا کر اللہ کی طرف دعوت دے، کیونکہ آدمی کے آنے سے لوگ بات جلد مان لیں گے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنی عبدالدار کے حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کو ان کے ہاں بھیج دیا، اور قبیلہ بنی غنم میں حضرت اسعد بن زرارہ کے پاس ٹھہرے، لوگوں کو دعوت دینے میں مشغول ہو گئے۔ اسلام پھیلنے لگا اور اسلام والے زیادہ ہونے لگے، اور خفیہ طور پر دعوت دیتے رہے۔ پھر حضرت عروہ رضی اللہ عنہ نے حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کے حضرت سعد بن معاذ کو دعوت دینے کا اور حضرت سعد کے مسلمان ہونے کا اور قبیلہ بنو عبد الاشہل کے مسلمان ہونے کا تذکرہ کیا، جیسے کہ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کی دعوت دینے کے باب میں آگے آئے گا۔ پھر حضرت عروہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بنی نجار نے حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کو اپنے ہاں سے چلے جانے کو کہا۔ اس بارے میں ان کے میزبان حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ پر انہوں نے سختی کی۔ چنانچہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے ہاں چلے گئے، اور وہ دعوت کے کام میں لگے رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں لوگوں کو ہدایت دیتے رہے، حتیٰ کہ انصار کے ہر گھر میں کچھ نہ کچھ افراد ضرور مسلمان ہو گئے۔ ان کے سردار اور شرفا بھی مسلمان ہو گئے۔ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ بھی مسلمان ہو گئے، اور مسلمان ہی مدینہ میں زیادہ معزز شمار ہونے لگے۔ ان کا معاملہ ٹھیک ہو گیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس چلے گئے، اور ان کو مقرئی پڑھانے والے کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ ابو نعیم نے زہری سے خلیۃ الاولیاء میں روایت اس طرح بیان کی ہے کہ انصار مدینہ نے حضرت معاذ بن افرا اور حضرت رافع بن مالک کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ پیغام دے کر بھیجا کہ آپ کے ہاں سے ہمارے پاس ایک ایسا آدمی بھیج دیں جو لوگوں کو کتاب اللہ سنا کر اللہ کی دعوت دے، کیونکہ ان کی بات ضرور قبول کر لی جائے گی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کو انصار کے ہاں بھیج دیا۔ آگے مضمون پچھلی روایتوں میں اس طرح ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری قوم کے پاس بھیجا تاکہ میں ان کو اللہ عز و جل کی دعوت دوں اور ان پر اسلام کے احکام کو پیش کروں۔
چنانچہ جب میں اپنی قوم کے پاس پہنچا تو وہ اپنے اونٹوں کو پانی پلا چکے تھے اور ان کا دودھ نکال کر پی چکے تھے۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو خوش ہو کر کہا کہ سعدی بن اجلان کو خوش آمدید ہو۔ سعدی حضرت ابو امامہ کا نام ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں یہ خبر پہنچی ہے کہ تم اس آدمی کی طرف مائل ہو گئے ہو۔ میں نے کہا نہیں، میں تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا ہوں۔ مجھے اللہ کے رسول نے تمہارے پاس بھیجا ہے تاکہ میں تم پر اسلام کو اور اس کے احکام کو پیش کروں۔ فرماتے ہیں کہ ہماری یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ وہ کھانے کا ایک بڑا پیالہ لے آئے اور اسے بیچ میں رکھ کر سب اس کے ارد گرد جمع ہو گئے اور اس میں سے کھانے لگے۔ مجھ سے کہا کہ اے سعدی، تم بھی آؤ۔ میں نے کہا تمہارا بھلا ہو، میں تمہارے پاس ایسی ذات گرامی کے پاس سے آ رہا ہوں جو اللہ کا نازل کردہ حکم یہ بتاتے ہیں جو جانور ذبح نہ کیا جائے وہ تم پر حرام ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ اس بارے میں انہوں نے کیا بتایا ہے؟ میں نے کہا یہ آیت نازل ہوئی ہے، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر سے لے کر وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ تک۔ حرام ہوا تم پر وہ جانور، مطلب مردہ جانور، اور لہو اور گوشت خنزیر کا سے لے کر اور یہ تقسیم کرو جوئے کے تیروں سے تک۔ چنانچہ میں ان کو اسلام کی دعوت دینے لگا لیکن وہ انکار کرتے رہے۔ میں نے کہا تمہارا بھلا ہو، ذرا مجھے پانی تو لا دو، میں بہت پیاسا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم تمہیں پانی نہیں دیں گے تاکہ تم ایسے ہی پیاسے مر جاؤ۔ میرے پاس ایک پگڑی تھی، میں نے اس میں اپنا سر لپیٹ لیا اور میں سخت گرمی میں ریت پر لیٹ گیا۔ میری آنکھ لگ گئی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک آدمی میرے پاس شیشے کا گلاس لے کر آیا۔ اس گلاس سے زیادہ خوبصورت گلاس کسی نے نہ دیکھا ہوگا، اور اس میں ایک ایسی پینے کی چیز تھی جس سے زیادہ لذیذ اور پرکشش کسی نے نہ دیکھی ہوگی۔ اس نے وہ گلاس مجھے دیا جسے میں نے پیا۔ جب میں پی چکا تو میری آنکھ کھل گئی، اور اللہ کی قسم اس کے بعد مجھے کبھی پیاس نہیں لگی۔ اب مجھے یہ بھی پتہ نہیں کہ پیاس کیا ہوتی ہے۔ ابو یعلا نے اس حدیث مختصر بیان کی جس کے آخر میں یہ ہے کہ میری قوم کے ایک آدمی نے ان سے کہا کہ تمہاری قوم کے سرداروں میں سے ایک آدمی آیا ہے اور تم نے اس کی خاطر تواضع نہیں کی، چنانچہ وہ میرے پاس دودھ لے کر آئے۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے اس دودھ کی ضرورت نہیں ہے، اور میں نے ان کو خواب کا واقعہ اور پھر اپنا بھرا ہوا پیٹ ان کو دکھایا، جس پر وہ سب مسلمان ہو گئے۔ بیہقی نے دلائل میں جو روایت نقل کی ہے اس میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کی قوم باہلہ کی طرف بھیجا۔ حضرت عنب بن قیس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ اتنے میں بنو لیث کے ایک آدمی نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا کیا میں تم کو یہ خوشخبری نہ سنا دوں؟ میں نے کہا ضرور۔ اس نے کہا کیا تمہیں یاد ہے کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری قوم کے پاس بھیجا تھا؟ میں ان پر اسلام کو پیش کرنے لگا اور ان کو اسلام کی دعوت دینے لگا تو تم نے کہا تھا کہ تم ہمیں بھلائی کی دعوت دے رہے ہو اور بھلی بات کا حکم کر رہے ہو، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھلائی کی دعوت دے رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تمہاری یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا اللہم اغفر للاحنف، اے اللہ احنف کی مغفرت فرما۔ حضرت احنف فرمایا کرتے تھے کہ میرے پاس ایسا کوئی عمل نہیں ہے جس پر مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا سے زیادہ امید ہو۔ امام احمد، امام طبرانی نے اس حدیث کو اس طرح بیان کیا ہے کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی قوم بنو سعد کے پاس اسلام کی دعوت دینے کے لیے بھیجا، تو تم نے دعوت سن کر کہا تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھلائی کی بات ہی کہہ رہے ہیں، یا کہا تھا کہ میں اچھی بات ہی سن رہا ہوں۔ پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آ کر تمہاری بات بتائی، اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا مجھ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا پر جتنی امید ہے اتنی اور کسی عمل پر نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے ایک آدمی کو زمانہ جاہلیت کے ایک بڑے سردار کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت دینے کے لیے بھیجا۔ دعوت کو سن کر اس سردار نے کہا تم مجھے اپنے جس رب کی دعوت دے رہے ہو وہ کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ لوہے یا تانبے کا، چاندی یا سونے کا؟ یعنی وہ مذاق کر رہا تھا۔ ان صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر سارا قصہ بتایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس کے پاس دعوت دینے کے لیے دوبارہ بھیجا۔ اس دفعہ بھی اس نے وہی بات کہی۔ انہوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر بتایا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ پھر ان کو اس کے پاس بھیجا۔ اس نے پھر وہی بات کہی۔ انہوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر بتایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سردار پر بجلی گرا دی جس نے اسے جلا دیا، چنانچہ آیت نازل ہوئی۔ ایک حدیث جیسی اور ہے جس میں یہ مضمون ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو عرب کے فرعونوں میں سے ایک فرعون کی طرف بھیجا، تو ان صحابی نے اس آدمی کے بارے میں یہ کہا کہ یا رسول اللہ، یہ تو فرعون سے بھی زیادہ سرکش ہے۔ اور اس روایت میں یہ بھی ہے کہ ان صحابی نے اس آدمی کے پاس جا کر تیسری مرتبہ پھر اپنی وہی بات دہرائی، یعنی تیسری مرتبہ پھر اس آدمی کے سر پر ایک بادل بھیجا جو زور سے گرجا، یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے تیسری مرتبہ ایک بادل بھیجا جو زور سے گرجا، پھر اس بادل میں سے ایک بجلی اس آدمی پر گری جس نے اس کی کھوپڑی کو اڑا دیا۔ حضرت خالد بن سعید کی حدیث پہلے میدان جنگ میں اللہ تعالیٰ کی دعوت دینے کے باب میں گزر چکی ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یمن بھیجا، فرمایا کہ عرب کے جس قبیلے پر تمہارا گزر ہو، تمہیں اس قبیلے سے اذان کی آواز سنائی دے تو ان سے چھیڑ چھاڑ نہ کرنا، اور جس قبیلے سے تمہیں اذان کی آواز سنائی نہ دے ان کو اسلام کی دعوت دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عمرو بن مرہ کو ان کی قوم کی طرف بھیجنے کا قصہ عنقریب آئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کی دعوت دینے کے لیے جماعتوں کو بھیجنا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو بلا کر فرمایا، تم تیاری کر لو کیونکہ میں تمہیں ایک جماعت کے ساتھ بھیجنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد طویل حدیث ذکر کی گئی جس میں یہ مضمون ہے کہ چنانچہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ روانہ ہوئے اور اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ گئے۔ پھر یہ حضرات وہاں سے آگے چلے حتیٰ کہ دومت الجندل پر پہنچ گئے۔ یہ مدینہ منورہ اور ملک شام کے درمیان ایک قلعہ تھا جس کے ساتھ کئی بستیاں تھیں۔ چنانچہ جب دوما میں حضرت عبد الرحمن داخل ہوئے تو انہوں نے دوما والوں کو 3 دن اسلام کی دعوت دی، اور تیسرے دن اسبغ بن عمرو کلبی رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے جو کہ عیسائی تھے اور اپنی قوم کے سردار تھے۔ اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے قبیلہ جوہینہ کو کہ ایک آدمی حضرت رافع بن مقیس رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خط بھیجا جس میں تمام حالات لکھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں تحریر فرمایا کہ تم اسبغ کی بیٹی سے شادی کر لو۔ چنانچہ انہوں نے اس سے شادی کر لی۔ حضرت اسبغ کی اس بیٹی کا نام تمادر ہے جن سے عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کے بیٹے ابو سلمہ پیدا ہوئے تھے۔ حضرت محمد بن عبد الرحمن تمیمی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو بھیجا تاکہ وہ عربوں کو اسلام کی طرف جلدی آنے کی دعوت دیں۔ چنانچہ ان کے والد عاص بن وائل کی والدہ یعنی ان کی دادی قبیلہ بنو بلا سے تھی، اسی وجہ سے انہوں نے قبیلہ بنو بلا کی طرف بھیجا۔ آپ اس خاندانی رشتہ داری کی وجہ سے اس قبیلے کو مانوس کرنا اور اس سے جوڑ بٹھانا چاہتے تھے۔ حضرت عمرو و علاقہ جذام کے سلاسل نامی ایک چشمے پر پہنچے۔ اس چشمے کی وجہ سے اس غزوہ کا نام غزوہ ذات السلاسل مشہور ہو گیا۔ جب یہ وہاں پہنچے اور انہیں زیادہ خطرہ محسوس ہوا تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آدمی بھیج کر مزید مدد طلب کی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو مہاجرین اولین کے ہمراہ ان کے پاس بھیجا، جن میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ آگے حدیث اور بھی ہے جیسے عمارات کے باب میں انشاءاللہ آگے آئے گی۔ حضرت برا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے یمن بھیجا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ساتھ جانے والی جماعت میں بھی تھا۔ ہم 6 مہینے وہاں ٹھہرے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بن ابی طالب کو وہاں بھیجا، ان سے فرمایا کہ حضرت خالد کو واپس بھیج دیں اور ان کے ساتھیوں میں سے جو حضرت علی کے ساتھ وہاں رہنا چاہیں وہ رہ جائیں۔ چنانچہ حضرت برا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی ان لوگوں میں تھا جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ٹھہر گئے۔ جب ہم اہل یمن کے بالکل نزدیک پہنچے تو وہ بھی نکل کر ہمارے سامنے آ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر ہمیں نماز پڑھائی، پھر انہوں نے ہماری ایک صف بنائی اور ہم سے آگے کھڑے ہو کر ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھ کر سنایا۔ چنانچہ قبیلہ ہمدان سارا ہی مسلمان ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قبیلہ ہمدان کے مسلمان ہونے کی خوشخبری کا خط بھیجا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خط پڑھا تو خوشی کی وجہ سے فوراً سجدہ میں چلے گئے۔ پھر آپ نے سجدہ سے سر اٹھا کر قبیلہ ہمدان کو دعا دی
کہ ہمدان پر سلامتی ہو، ہمدان پر سلامتی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو بنو حارث بن کعب کے پاس نجران بھیجا۔ ان سے فرمایا کہ قبیلہ بنو حارث سے لڑنے سے پہلے ان کو 3 دن اسلام کی دعوت دینا، پھر اگر وہ اسلام کی دعوت کو قبول کر لیں تو تم بھی ان کے اسلام لانے کو تسلیم کر لینا۔ اگر وہ اس قبیلے بنو حارث کے پاس پہنچ گئے تو حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے ہر طرف سواروں کو گشت کرنے کے لیے بھیج دیا، جو یہ کہتے ہوئے اسلام کی دعوت دے رہے تھے، یا ایھا الناس اسلموا تسلموا، اے لوگوں اسلام لے آؤ سلامتی پاؤ گے۔ چنانچہ وہ سب لوگ مسلمان ہو گئے، جس اسلام کی انہیں دعوت دی گئی تھی اس میں وہ داخل ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تھا کہ اگر قبیلہ بنو حارث مسلمان ہو جائیں اور جنگ نہ کریں تو حضرت خالد ان میں ٹھہر کر ان کو اسلام اور قرآن حدیث سکھائیں۔ چنانچہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ ان میں ٹھہر کر اسلام قرآن حدیث سکھانے لگے۔ پھر حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خط بھیجا، جس کا مضمون یہ تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، بخدمت جناب حضرت نبی کریم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم من جانب خالد بن ولید، السلام علیکم یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے سامنے اس اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اما بعد، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بنو حارث بن کعب کی طرف مجھے بھیجا تھا اور آپ نے مجھ سے فرمایا تھا کہ جب میں ان کے پاس پہنچ جاؤں تو ان کو 3 دن تک جنگ نہ کروں بلکہ ان کو اسلام کی دعوت دوں، اور اگر وہ مسلمان ہو جائیں تو ان کے اسلام کو تسلیم کر لوں اور ان کے اسلام کے احکام قرآن حدیث سکھاؤں، اگر وہ مسلمان نہ ہو تو ان سے جنگ کروں۔ چنانچہ جیسے اللہ کے رسول کا حکم تھا میں نے ان کے پاس پہنچ کر ان کو 3 دن اسلام کی دعوت دی اور ان میں گشت کرنے کے لیے سواروں کی جماعتوں کو بھیج دیا، جو یوں دعوت دیتے تھے: اے بنو حارث مسلمان ہو جاؤ سلامتی پاؤ گے۔ چنانچہ وہ مسلمان ہو گئے اور انہوں نے جنگ نہیں کی، اور اب میں ان میں ٹھہرا ہوا ہوں۔ جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے ان کو حکم دیا ہے ان کو ان کاموں کا حکم دے رہا ہوں، اور ان کو اسلام کے احکام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سکھا رہا ہوں۔ اب آئندہ کیا کرنا ہے میں اس کے بارے میں اللہ کے رسول کے خط کا انتظار کر رہا ہوں۔ السلام علیکم یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی رسول اللہ کی طرف سے خالد بن ولید کے نام خط کا جواب گیا: سلام علیکم، میں تمہارے سامنے اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اما بعد تمہارا خط تمہارے قاصد کے ساتھ میرے پاس پہنچا، جس سے یہ معلوم ہوا کہ بنو حارث بن کعب تمہارے جنگ کرنے سے پہلے ہی مسلمان ہو گئے اور انہوں نے تمہاری دعوت اسلام کو قبول کر لیا اور کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی ہدایت سے نواز دیا، لہٰذا اب تم ان کو خوشخبریاں سناؤ اور اللہ کے عذاب سے ڈراؤ۔ پھر تم واپس آ جاؤ اور تمہارے ساتھ ان کا ایک وفد بھی یہاں آئے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔